بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ اور ہمارے درمیان یہ تفاوت تھا کہ ہم ما لا یدرک کلہ سے خارج کر رہے تھے حرام و مکروہ و مباح کو، اور آغا شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ ما لا یدرکو کے ذریعے سے حرام و مکروہ و مباح کو خارج نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ما کے ماء موصولہ کی عمومیت کی وجہ سے ان سب کو ما کے دائرے میں شامل کر رہے تھے۔ صرف لا یترک کلہ کے قرینے کے ذریعے سے خارج کیا، ما لا یدرکو سے خارج نہیں کیا، لا یترکو سے خارج کیا، اور لا یترکو کے قرینے سے حرام و مکروہ و مباح کو بھی انہوں نے محمول لا یترکو سے خارج کیا۔ یہ تو ایک بنیادی فرق تھا۔ البتہ ہم نے مستحبات کو لا یترکو کے قرینے کی وجہ سے خارج کیا کہ لا یترکو کا قرینہ بتا رہا ہے کہ مستحبات کو ترک نہ کیا جائے، یہ مستحبات نہیں رہتے، واجب بن جایا کرتے ہیں، اس لیے لا یترکو کے قرینے سے مستحبات کو خارج کیا۔ شیخ مرتضی انصاری لا یترکو کے قرینے سے مستحبات کو بھی خارج کرتے ہیں، باقی تین کو بھی خارج کرتے ہیں۔ آئیے ذرا سی ایک بررسی کرتے ہیں کہ ظہور صدر روایت اور ظہور ذیل روایت، ان دونوں میں ذرا ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ ٹکراؤ کیسے ہے، اور پھر ان ٹکراؤ میں صدر روایت کو ذیل روایت پر مقدم قرار دیں گے یا ذیل روایت کو صدر روایت پر مقدم قرار دیں گے۔ اسی ذیل میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ بعض عوام کا یہ اعتراض ہے کہ ہمیں مراجع مجتہدین کی ضرورت کیا ہے؟ آج کل تو سارا جو ایک کلک کے اوپر ساری روایتیں جس مسئلے کے اندر چاہے وہ نکل کے آ سکتی ہیں، سارا ترجمہ بھی موجود ہے اس کے اندر، سارا ترجمہ بھی موجود ہے، تفسیر بھی موجود ہے، ہر چیز وہاں پر بالکل تیار موجود ہے۔
تو مجتہد و مراجع کی ضرورت کیا ہے؟ خامخواہ جو ہے ایک جھنجھٹ پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں علاج بتایا گیا، اس میں جس طرح علاج بتایا گیا ہے، اور کتاب پڑھ کے ہم جو ہے خود ہی علاج کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ساری روایت ہمارے سامنے آ گئی، کیونکہ مجتہدین بھی تو آیات اور روایت ہی سے استفادہ کر کے احکام شرعی بتاتے ہیں، تو ہم بھی سارے جو ہے روایات نکال کے اس کے ترجمے کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، اور اس کے ذیل میں آپ دیکھیے کہ خالی روایت کے الفاظ کو نہیں سمجھنا ہے، الفاظ کو سمجھنا بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ اس وقت امام کا ٹون کیا تھا، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس حدیث کے پیچھے کیا واقعات چل رہے تھے۔ خالی مجتہد کے اجتہاد میں جو دخیل ہے، خالی یہ چیز نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دخیل ہے۔ یہ تو ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو عوام کہتی ہے کہ ان کی ضرورت کیا ہے نہیں، اس لیے کہ اس واقعے میں جو ابھی آپ کے سامنے آئے گا صرف ایک جہت پیش کر رہے ہیں، ورنہ مجتہدین و مراجع کی اور بہت ساری جہات اس کے اندر دخیل ہوتی جس سے استنباط و استخراج کیا جاتا ہے۔ جناب ام خالد ایک خاتون کا نام ہے، چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا فرزند رسول میں بہت بیمار ہوں اور بہت سخت تکلیف میں ہوں۔ اس زمانے میں تکلیف اس لیے زیادہ ہوا کرتی تھی بیماریوں میں کیونکہ اس وقت پین کلر دریافت نہیں ہوئے تھے، اور نہ پینسلن دریافت ہوئی تھی کہ جو ابھی 100 سال پہلے دریافت ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے درد کو کم کیا جاتا ہے، وہ اس وقت تو تھی نہیں۔ جو بیماری کی تکلیف تھی پوری برداشت کرنا پڑتی تھی اور صبر کرنا پڑتا تھا، اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت تکلیف بہت زیادہ تھی، کہا فرزند رسول بہت تکلیف ہے مجھے، اور میں اپنے طبیب کے پاس گئی تھی، اور یہ ام خالد ان خواتین میں سے ہے جو انتہائی دیندار، انتہائی مقدس، انتہائی شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، اور ان کا تقدس مشہور تھا نا۔ چنانچہ جو روایات میں 313 افراد میں جن 13 خواتین کا یا 9 خواتین کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک ام خالد بھی ہے، یعنی خود ان 313 میں شامل ہے۔ اور بعض کتابوں کے اندر جیسے ریاحین الشریعہ، اس کے اندر ان خواتین کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون خواتین امام کے لشکر میں شامل ہوں گی۔ تو یہ ام خالد ان خواتین میں جس کا نام آ گئے، امام نے نام لے کر جو بتایا کہ یہ جو ہے لشکر میں شامل ہوں گی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس خاتون کا تقوی و پرہیزگاری کس معیار پر ہوگی۔ چنانچہ کہتی ہے کہ میں اپنے طبیب کے پاس گئی تھی، اور طبیب سے میں نے کہا کہ آپ کے پاس میری ہی جیسی بیماریوں کے افراد آ رہے ہیں اور آپ ہی سے دوا لیتے ہیں، اور آپ کی دوائی سے وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، بالکل معمول کے اوپر آ جاتے ہیں۔
میری بیماری کیوں صحیح نہیں ہو رہی ہے؟ تو طبیب نے بھی کہا کہ ہم آپ کو وہ دوائی تجویز نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی روحانیت و تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ دوائی تجویز کریں، اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم آپ کو وہ کہیں، اس لیے ہم وہ دوائی آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ کہ بتاؤ تو صحیح ہے کیا جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بیماری دوسروں کی صحیح ہو رہی ہے، میری بیماری صحیح نہیں ہو رہی؟ کہا جب آپ نے اصرار کیا ہے اور پوچھا ہی ہے تو اب ہم مجبوراً بتا رہے ہیں، ورنہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے آپ کے سامنے بولتے۔ کہ اب دوسروں کو تو ہم وہ دوائی تجویز کرتے کہ آپ شراب پی لو اور شراب پینے کے نتیجے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، تو وہ لوگ شراب پی لیتے ہیں، اس کے نتیجے ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو تو ہم تجویز نہیں کر سکتے، آپ کا تقوی پرہیزگاری ایسی ہے کہ ہم آپ کو تجویز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بولتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو اب یہ خاتون امام کے پاس آتی ہے، اور آنے کے بعد یہاں پر نکتہ یہ ہے کہ اصل بات امام علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جب تمہیں ڈاکٹروں نے طبیبوں نے شراب کی تجویز کی ہے تو پھر تم میرے پاس کیوں آئیں؟ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق شراب پی لیتے نا۔ اگر انٹرنیٹ کا کوئی آدمی ہوتا، فیس بک کا کوئی آدمی ہوتا تو فوراً نتیجہ نکالتا، وہ فوراً نتیجہ یہ آتا کہ بھائی امام نے کہا ہے کہ بھائی طبیبوں نے کہہ دیا تو بس شراب پی لینے۔ اس لیے کہ امام اگر یا رسول اگر نماز توڑنے کو کہے تو نماز توڑنا واجب ہے، اگر روزہ توڑنے کو کہے تو روزہ توڑنا واجب ہے، اگر حج توڑنے کو کہے حج توڑنا واجب ہے، اگر قبلے سے منحرف ہو جانے کو کہے تو قبلے سے منحرف ہونا، مسجد ذوالقبلتین اس کی مثال ہے۔ جو امام حکم کرے گا چاہے کوئی بھی فروعات ہو، اس کو توڑنے کا حکم دیا امام نے تو توڑ دینا ہے۔ یہاں پر بھی ادھر تم جو ہے وہ روزہ کھولنے والا حکم آپ کو یاد ہوگا کہ خاتون جو ہے بہت اول فول بک رہی تھی، برا برا کہہ رہی تھی، دھوپ زیادہ لگنے، گرمی زیادہ لگنے کی وجہ سے گالم گلوچ کر رہی تھی، تو امام نے اس کے لیے جو کھانا بھجوایا کہ تم روزہ کھول لو۔ تو انٹرنیٹ کا آدمی جو ہے وہ کیا کہ بھائی امام نے جب کہا ہے کہ روزہ کھول لو تو ہم تو کھانے پر جھپٹ پڑیں گے۔ امام نے کہا ہے، انٹرنیٹ کا آدمی اور فیس بک کا آدمی جو ہے نتیجہ یہی نکالے گا کہ امام نے کہا تو اب روزہ کھولنا واجب ہے۔ لیکن اس عورت کو اتنی سمجھ تھی کہ یہاں پر امام کا ٹون وہ نہیں ہے کہ مجھے روزہ کھولنے کے لیے آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ کھولو ہے، بلکہ ٹون کچھ اور سمجھانا چاہتا ہے، اور سمجھانا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ عورت جو امام علیہ السلام کے پاس گئی اور مولا آپ نے روزے میں مجھے جو کھانا بھجوایا ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جب تم گالم گلوچ کر رہی، برا بھلا کر رہی ہو اور پھول بک رہی ہو تو ایسا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں نے جو ہے تمہیں کھانے کی چیز ڈش بھجوائی ہے۔ نہیں تو وہاں پر آرڈر نہیں تھا، وہاں پر ایک اور بات سمجھانی تھی۔ دونوں کے ٹون الگ ہوا کرتے، یعنی دونوں کی روش الگ ہوا کرتی، اس لیے اس ٹون کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوا کرتی۔ اسی طرح ام خالد، اس کو ڈاکٹروں نے کہا تو امام علیہ السلام نے بھی کہا کہ جب طبیبوں نے کہہ دیا ہے تو تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ ان کے کہنے کے مطابق شراب پی لیتے۔
تو یہاں پر انٹرنیٹ کا آدمی جو ہے ہوتا وہ کہتا کہ بھائی امام نے کہا ہے کہ پی لیتی، لیکن ام خالد کو اتنی سمجھ تھی کہ امام یہاں پر روزہ کھولنے کو نہیں کہہ رہے یا شراب پینے کو نہیں کہہ رہے، بلکہ کچھ اور آزمائش کے مرحلے کو بیان کہا کہ جو ہے تم پھر میرے پاس کیوں آئی ہو جب طبیبوں نے تمہیں، ڈاکٹروں نے تمہیں شراب پینے کے لیے، بیماری کے لیے کہا ہے تو تم بھی پی لیتی۔ تو اس وقت ام خالد نے کہا کہ مولا میں نے اپنا امام آپ کو مانا ہے، طبیبوں کو تھوڑی مانا ہے، ہاں میں نے اپنا امام آپ کو مانا ہے، میں نے طبیبوں کو امام تھوڑی مانا، اس لیے کہ روز آخرت جب میرا نامہ اعمال کھلے گا لا یغادر منها کبیرۃ ولا صغیرہ، اس نامہ اعمال میں چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی چیز درج ہوگی۔ آپ کس وقت، کس ڈیٹ میں، کس سال میں، کس سن میں سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہوئے تھے تو اس کو بھی وہاں پر لکھا ہوگا کہ یہ آدمی فلاں ٹائم پر مسجد میں سیدھے پیر سے داخل ہوا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی لکھی، کوئی چھوٹی بات بھی چھوٹی نہیں ہوگی، ہر چیز کا حساب کتاب، غلط چیزیں بھی لکھی ہوں گی اور جو ہے اچھی چیزیں بھی لکھی ہوں گی، اور ہر ایک کا حساب دینا ہوگا۔ کوئی آدمی جو ہے جا کر کے نماز جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر مجلس کے بعد وہ اکیلا وہاں پر کھڑا رہے گا تو لوگ برا محسوس کریں گے، اس لیے محسوس کر رہا ہے کہ میں ویسے تو دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، لیکن دوسروں کے خوف سے جا کر کے جو جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ تو دوسروں کے خوف سے جا کر کے نماز جماعت میں کھڑا ہوا، اس کو تو نماز پڑھنی نہیں تھی، ایسی نماز جو ہے وہ لکھی ہوگی صاحب۔ ہر چیز جس نیت کے ساتھ ہوگی وہ لکھی ہوگی وہاں پر، کوئی بھی چیز چھوٹے گی نہیں، یعنی ہر نامہ عمل لکھا ہوگا۔ کہا مولا جب میرا نامہ عمل کھلے گا اور اگر خداوند متعال مجھ سے پوچھے تو میرا جواب صرف یہ ہو کہ میرے امام نے کہا تھا، اگر جو ہے اللہ مجھ سے شراب پینے کے بارے میں پوچھے کہ تم نے شراب کیوں پی تھی تو میرا جواب یہ نہیں ہو کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا اس لیے میں نے شراب پی، میرا جواب یہ ہو کہ امام نے مجھے اجازت دی تھی، اس لیے کہ آپ میرے حجت خدا ہے، اس لیے میں نے شراب پی تھی۔ اور اگر جو ہے میں نے شراب نہیں پی اور اس کے نتیجے میں میری موت ہو گئی تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے خودکشی کیوں کی جب کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ شراب تمہارا علاج ہے، تو پھر بھی میرا جواب یہ ہو کہ میرے امام نے کہا تھا اس لیے میں نے شراب نہیں پی۔ دونوں صورتوں میں میرا جواب جو ہے یہ ہو کہ میرے امام نے کہا۔ تو چھٹے امام خوشی سے کھڑے ہو گئے اور اپنے صحابی ابو بصیر سے کہنے لگے کہ میں اپنے شیعوں کو ان کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کرے کہے میرے امام نے کہا تھا۔ ابو بصیر ان صحابیوں میں سے زرار و محمد ابن مسلم کی طرح کہ جن کے بارے میں کہا لولا هؤلاء درست آثار النبوہ، اگر یہ میرے اصحاب نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ کر کے رہ جاتے،
ان کو جو ہے ہدایت کر رہے ہیں ام خالد کے اس جملے کی طرف. اور ولایت اسی کا نام ہے. جو کچھ بھی ہو ہم ہر بات میں کہ میرے امام نے کہا تھا، اپنے امام کے تابع چلنا. اور یہی وہ خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو امام کے لشکر میں شامل کیا گیا. تو ہر روایت کے ایک ٹون ہوا کرتی ہے. نہیں، ابھی وہ واقعہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ابھی واقعہ ختم ہو جائے پھر بتائیے گا. پھر امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر کوئی دوسری عورت میرے پاس یہ بات لے کر کے آتی کہ میں اس کو شراب پینے کی اجازت دے دیتا، لیکن تمہیں اجازت نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ جو ملک الموت شرابی کو روح نکالتے وقت تکلیف دیتا ہے، اتنی شدید تکلیف ہوا کرتی کہ 50 سال اس تکلیف برداشت کرنے سے ہزاروں گنا زیادہ تکلیف ہوا کرتی. اس لیے کہ تمہاری روح جب ہنسلی کی ہڈی تک آ جائے گی تب اس وقت دیکھنا کہ کتنی زیادہ تکلیف ہے اس کی. وہ ہزاروں گنا اس سے زیادہ تکلیف ہوگی جو تکلیف تم ابھی برداشت کر رہے ہو. اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں. اس کو صبر کی تلقین. تو اس عورت جو ہے اس کی اپنی ایک حیثیت تھی، اس لیے امام علیہ السلام نے اس کو اجازت نہیں دی. اور ویسے شرعی حکم یہ تھا کہ پینے کی اجازت ہے. تو اپنے رتبے کے حساب سے بات ہوتی ہے. خیر، وہ کوالٹی کا فرق ہے. یعنی ہر ایک کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے. فقہا میں کچھ ابدال ہوتے ہیں جو امام کے نمائندے ہوا کرتے ہیں، تو اس کی ایک عظمت زیادہ ہے. لیکن ہر عارف اپنے آپ کو کہے کہ میں فقیہ سے اچھا ہوں، یہ معلوم نہیں ہے. نہیں، ہاں، وہ کہنے کے عارف بہت ہوتے ہیں. نہیں، تو یہاں پر بھی اصل نقطہ آپ کے سامنے جو پیش کرنا تھا وہ تو یہی دیکھنا ہے کہ روایت کے صدر کو ہم مقدم قرار دیں، ظہور صدر روایت، یا ظہور ذیل روایت کو مقدم کریں. تو روایت خالی اس کے الفاظ کے ترجمے سے جو سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری چیزیں اس میں مد نظر رکھنا پڑتی. اسی پر یہ بات آئی تھی کہ اس کے اندر ٹون دیکھنا پڑتا ہے، پیچھے کے واقعات دیکھنا پڑتا ہے، صدر و ذیل کے ٹکراؤ کو دیکھنا پڑتا ہے، دوسری اور روایات سے ٹکراؤ، بہت ساری ہزاروں چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. ہاں جی، صحیح بات ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. آئیے پہلے تو ہم صدر و ذیل کے تعارض کو دیکھیں کہ دونوں میں ٹکراؤ کیا ہو رہا ہے. صدر و ذیل کے تعارض میں سب سے پہلے تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ظہور عنوان موضوع ما لا یدرک کلہ، کہ ماں کا ظہور جو صدر روایت میں آیا ہے وہ، اور ظہور نہیں یہ لا یترک، ان دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. ماں کا ظہور اور لا یترک کے ظہور میں ٹکراؤ ہے. اگر ہم ما لا یدرک اس کو مقدم قرار دیں
تو نہیں یہ لا یترک میں تصرف کرنا پڑے گا، اور نہیں کو حمل بالتحریم کے بجائے رجحان پر عمل کریں گے کہ لا یترک یعنی ترک کرنا اچھا نہیں ہے۔ لا یترک میں تصرف کریں گے، لا یترک کا نہیں کا ظہور کہ ترک کرنا حرام ہے، اس سے تصرف کو پھیر کر ترک کرنا رجحان نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ ما لا یدرکو کا جب عمومیت کا معنی رکھتا ہو اور عمومیت کے معنی کی وجہ سے ما استحباب و واجب دونوں کو شامل ہو جائے، تو واجب کو بھی ترک نہ کرو، مستحب کو بھی ترک نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستحب کو ترک کرنا رجحان نہیں رکھتا۔ رجحان کے معنی میں لیں گے، ہاں، ما واجبات اور مستحبات کو شامل کریں اور اس کو لا یترک کے نہی کے ظہور حرام سے تصرف کر کے رجحان کے معنی میں لیں کہ ترک کرنا رجحان نہیں رکھتا، ترک کرنا رجحان نہیں رکھتا، اس لیے مستحبات کو بھی انجام دینا چاہیے اور واجبات کو بھی انجام دینا چاہیے۔ اس سے خرابی یہ آئے گی کہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ مستحبات کو بھی ترک کرنا رجحان نہیں رکھتا، اور واجبات میں جو الحمد کے علاوہ باقی جو واجبات بچ جاتے ہیں اس میں بھی ترک کرنا رجحان نہیں رکھتا، یعنی اس کے بقیہ اجزاء کو واجب ہونا ثابت نہیں کر سکتا ہے، واجب ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ یہ بات جو ہے ابھی بعد میں پوچھیے گا درس کے بعد تو انشاءاللہ بتائیں گے، یہ موضوع سے خارج بات ہے۔ اصل میں فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح لا یترک میں تصرف کریں تو رجحان نہیں رکھتا کہ آپ واجبات کو چھوڑیں، رجحان نہیں رکھتا کہ مستحبات کو چھوڑیں، اس کا مطلب ہے کہ الحمد کے بعد بقیہ اجزاء کو چھوڑنا رجحان نہیں رکھتا، اس کا مطلب واجبات کو چھوڑا جا سکتا ہے، بقیہ اجزاء کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور جب بقیہ اجزاء کو چھوڑا جا سکتا ہے تو یہ روایت ہمارے مدعا سے خارج ہو جائے گی، ہمارے محل بحث سے خارج، ہمارے لیے کوئی استدلال کا کام نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اگر لا یترک کے ظہور کو ما لا یدرک پر مقدم قرار دیا جائے، یعنی محمول کو موضوع پر مقدم قرار دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں لا یترک ہمیشہ نہیں کے معنی میں ہوگا، اور نہیں جو ہے وہ حرمت کے معنی میں۔ حرمت جو ہے وہ صرف واجبات میں رہتی ہے کہ حرام ہے واجبات کو چھوڑنا، مستحبات میں چھوڑنا تو کوئی حرام نہیں ہوا کرتا ہے۔ لا یترک کو اگر ہم
اگر اس لا یدرک کے ظہور حرمت کو مقدم قرار دیں ما لا یدرک پر، تو ما لا یدرک میں صرف واجبات بچ جاتے ہیں۔ اگر یہ کام کریں کہ لا یدرک کے ظہور کو لا یدرک کے اوپر مقدم قرار دیں تو اس کے نتیجے میں صرف واجبات بچ جائیں گے اور واجبات کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ تب جا کر کے بقیہ اجزاء کو انجام دینا واجب ہو جائے گا اور یہ ہمارے محل بحث میں داخل ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ ظہور ما لا یدرک کو مقدم قرار دیں گے یا ظہور لا یدرک کو مقدم قرار دیں گے؟ چونکہ اس روایت میں دو ظہور موجود ہیں، ظہور موضوع اور ظہور محمول، اس لیے یہ روایت ہو جائے گی مبہم۔ دونوں کا ظہور اپنی اپنی جگہ پر اگر کوئی ایک دوسرے پر ترجیح نہ رکھتا ہو ظہور کے اعتبار سے بھی تو روایت ہو جاتی مبہم۔ تو مبہم ہو گئی تو اس روایت کے ذریعے سے ہم اپنے مدعا پر استدلال نہیں کر سکتے ہیں، یعنی الحمد کے چھوٹ جانے پر باقی اجزاء واجب ہو جائیں اس کو انجام دینا، اس کو ثابت اس روایت سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ